بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین سیدنا و مولانا محمد آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال عز وجل فی القرآن المجید: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا کچھ حصہ اور ایک حدیث جو اللہ کے رسول ہر خطبے کے بعد فرماتے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کریے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جو آیت میں نے بیان کری ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ سمجھ لیں، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمام نعمتیں تم پہ پوری کر دی ہیں، اور تمام نعمتیں ہم نے تم پہ پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے اندر کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں جو بھی چیز ایڈ کری جائے گی وہ بدعت ہوگی. جیسے اللہ کے رسول ہر خطبے کے بعد جمعے کے دن ہر خطبے کے بعد حدیث میں بیان کرتے تھے کہ سب سے بہترین راستہ کتاب کا راستہ، کتاب اللہ کا راستہ، یہ راستہ ہے، اور سب سے اچھا بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور دین میں کوئی بھی نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. تو آج اسی کے تعلق سے جو میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، بدعت کے اوپر، دین اسلام مکمل ہو جانے کے اوپر، اب اس کے بعد جو بھی چیز دین میں داخل کری جائے گی وہ بدعت ہوگی. آج اسی ٹاپک ہے، ایک بہترین ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ٹرینڈ میں چلتا ہے، اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو کہ بدعت ہے، عید میلاد النبی. میرے ساتھ میرے بھائی شہباز بن عبد الرحیم میرے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ اس سے عید میلاد النبی جو بدعت ہے اس پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ہر واقعات کے بارے میں ہمیں بتا دیا. بالکل. یہاں تک کہ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسی کانٹیکس میں جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے بیان کری جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. اسی کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو وہاں کچھ یہودی اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے. صحابہ اکرام نے دیکھا، اور یہ بہت زیادہ غور کرنے والی چیز ہے آج کے مسلمان کے لیے. صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پیڑ، اس پر تلوار لٹکانے سے ان کو وہاں سے طاقت حاصل ہوگی، یہ جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی ایسی چیز آپ عطا کر دیجئے جس سے ہم طاقت حاصل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم بھی وہی کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں سے بھی گزرے گا تو تم بھی وہی کرو گے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے بالکل صحیح فرمایا. سب سے پہلے ہمیں پچھلی امتوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیسے بدعت جاری کری ابراہیمک ریلیجن میں، کیونکہ دیکھیے دین اسلام بھی ابراہیمک ریلیجن ہے. بالکل. یہود بھی پچھلی کتاب پڑھتا ہے تورات، اور جو عیسائی ہیں عیسائی ہیں کرسچنز، یہ بائبل پڑھتے ہیں، انجیل. انہوں نے اپنے دھرم کے اندر کیسے بدعت جاری کری کہ آج یہ دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ کو شراب چڑھاتے ہیں. یہ بدعت ہے، دھیرے دھیرے اب حرام کی طرف چلے گا، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تم اپنی طرف سے پیٹرن چوز کرو گے، اپنی طرف سے تم چیزوں کو داخل کرو گے تو تم تو آنے والے 100 سال کے بعد کچھ بھی کرنے لگو گے.
آج تم نبی کے نام کا برتھ ڈے منا رہے ہو، کل کو تم صحابہ کے نام کا برتھ ڈے منانے لگو گے، اس کے بعد تابعین کے نام کا برتھ ڈے منانے لگو گے. جس چیز کی جڑ ہی اللہ کے رسول نے کاٹ دی ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میرا پیٹرن اینڈ ہے یہاں پر، اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. محمد رسول اللہ کی 23 سال کی زندگی کی آخری ہفتوں کے اندر دین مکمل ہو گیا. اگر کچھ چیز ایڈ ہونی ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول بھول گئے تھے جو آپ زیادہ جانتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا یہ کہ ایک مسلمان جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو لے کر چلنا چاہتا ہے، اسے یہ پیٹرن دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ رسول اللہ کے پیٹرن سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اذان دینا ثواب کا کام ہے تو میں صبح 8 بجے اذان دوں گا، 10 بجے اذان دوں گا، ثواب ہی ملے گا، تو ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں. جو اللہ کے رسول نے وقت بتائے ہیں، اوقات بتائے ہیں، انہی اوقات میں 5 وقت کی نماز ہوگی. کوئی شخص کہنے لگے میرے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اذان دوں نماز جنازہ کے لیے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ پیٹرن سے باہر چلا گیا. اور رسول اللہ نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دیٹس وائی ہم اس پیٹرن سے باہر نہیں جا سکتے، ایک مسلمان نہیں جا سکتا. اب اذان دینا تو ثواب کا کام تھا، لیکن ایک ہی سیکنڈ کے اندر وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ کے پیٹرن سے باہر چلے گئے. اس لیے یہ چیز یا کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ایڈ کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. امت کا اجماع بھی نہیں ہے اس پر. امت کا اجماع تو اس چیز پہ بھی نہیں ہے. دیکھیے کہ امت کا اجماع ہم لے کے آئے تو پھر سارے بندے اس پہ اتفاق رکھتے ہیں بالکل کہ یہ ہے امت کا اجماع. 12 ربیع الاول عید میلاد النبی جسے نام دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی میلاد ہے، یہ ثابت بھی ہے پوری طرح سے کہ اس تاریخ میں ہی اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے. یہ ثابت ہی نہیں مل رہی ہمیں تو. اچھا جی، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کا ایک راوی بھی ضعیف ہے. دوسری بات، شیعہ ہمارے اہل تشیع بھائی 17 تاریخ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی 9 تاریخ کہہ رہا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی عاشورہ کے دن بھی کہہ رہے ہیں. عاشورہ کے دن اب کس کی مانی جائے؟ یعنی اتنے بڑے جو امت کے اتنے بڑا سرکل تو باہر ہو گیا. شیعہ حضرات ہمارے بھائی وہ بول رہے ہیں کہ عاشورہ کا دن 17، تو یہ تو بہت بڑا پیٹرن باہر ہو گیا، تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا اس پر. شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ 9 عاشورہ. 9 عاشورہ والے بالکل الگ ہو گئے، ان کی ماننے والے، ان کو ماننے والے یہ الگ ہو گئے. لہٰذا اس چیز پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ اجماع ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول نے واضح فرمایا تھا کہ میری پوری امت کبھی کسی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی، اجماع نہیں ہوگا گمراہی پر. ابھی کچھ ٹائم پہلے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا 9 عاشورہ کے دن میں پیدا ہوئے تھے. اب کدھر لے کے جاؤ گے؟ ساری چیزیں تو یہاں ایک طرح سے پورا پیٹرن جو ہے نا وہ صحیح نہیں چل رہا، لائن سیدھی نہیں بن پا رہی. 12 ربیع الاول کے اندر ہی اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، یہ لائن جو ہے وہ سیدھی نہیں بن پا رہی. دوسرا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی، اس کا بھی ثبوت نہیں مل رہا. سب اپنے پاس سے بنا رہے ہیں. 9 عاشورہ کے دن اللہ کے رسول نے اپنا حج کرا آخری، ٹھیک ہے، اس دن جمعہ کا دن تھا. جمعے کے دن سے ہمارے سے پہلے نئے کتنے لوگوں نے اس پہ تحقیق کری کہ جمعے کے دن سے 3 مہینے بعد اللہ کے رسول اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات ہو گئی اللہ کے رسول کی اس دنیا سے. تو لوگوں نے ایک کیلکولیشن لگائی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ 9 عاشورہ سے ہم آگے کے 3 مہینے جوڑتے ہیں، 30 کے بھی لگاتے ہیں، 29 کا بھی لگاتے ہیں، جیسے بھی بیٹھتا ہے 12 ربیع الاول بیٹھے گا تو ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے وہ 12 ربیع الاول بیٹھ ہی نہیں رہا، جتنی بھی کوشش کر لی جائے، چاہے 30 کے دن لگا لیے جائیں، چاہے 29 کے دن لگا لیے جائیں، چاہے 29 کے 2 30 کا ایک لگا لو، چاہے 30 کے 2 29 کا ایک لگا لو، جیسا مرضی چاہے کر لو، 12 ربیع الاول وہ تاریخ بیٹھتی نہیں. جب یہ ساری چیزیں پوری ہو ہی نہیں پا رہی ہیں تو آپ کس بھی آپ پہ یہ چیز منا رہے ہو؟ سوچنے والی بات ہے، لیکن سوچے تب جب دماغ ہو. اس کے علاوہ دیکھیے یہ فرقہ بنانے کے لیے ایک بہت اچھا پیٹرن تھا، یہ کہ فرقے کی جو سب سے بڑی برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فرقہ اپنی غلبت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ہم ہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. آپ دیکھیں اس عید میلاد النبی کا جو بدعت ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہوئے دکھیں گے آپ کو لوگ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے ابلیس کس کو کہا ہے؟ کال کہاں تک جائے گا؟ آڈینس سن رہی ہے. تو ابلیس تو آل محمد کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اما عائشہ تو نہیں مناتی تھی آپ کا برتھ ڈے. اسلام تو برتھ ڈے کو پروموٹ کرتا ہی نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ پیدائش والا دن اگر 1 سال بیت گیا آپ کو پیدا ہوئے ہوئے تو یہ خوشی کا دن ہے. اسلام تو سب سے پہلے جڑ کاٹتا ہے کہ خوشی کا دن مت مناؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو. تم 1 سال اپنی قبر کے اور قریب ہو گئے، لہٰذا خوشی کی کوئی بات نہیں ہے.
اسی طریقے سے صحابہ نے نہیں منایا. اب یہ کس کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں یا تابعین کو کہہ رہے ہیں. مولا علی جیسی شخصیت کو، کتنا سال زندہ رہے مولا علی، حسن و حسین زندہ رہے، کیسے ظلم ہوئے سب پر، کسی نے برتھڈے تو نہیں منایا. آج ہمیں وہ ابلیس دکھائی دیتا ہے کیک کاٹتا ہوا نبی کے نام کا. پچھلے سال ہم نے خود ویڈیوز دیکھی تھی. جی کتنی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، دیکھیں آپ. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اور پھر اس سے کہتے ہیں یہ ہمارے مسلک سے نہیں، شروعات تم نے کری. ہاں، اور نہیں، باقی دوسروں کو بھی کافر اور اس کی جہنم انہوں نے سٹیک پہ لگا دی. کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. اچھا، ایسا کہنے والے پھر کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ایک نہیں ہو سکتے. ایک بات بہت سیدھی سی ہے، یا تو یہ کہہ دیا جائے، بہت بڑی چیز کہہ رہی ہوں، یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم صحابہ اکرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. ہاں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جانتے ہیں اس سے زیادہ علم ہے ہمیں، عمر، عثمان و علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، طلحہ زبیر سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص سے زیادہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو مناؤ، جاؤ جو مرضی کرو. ان سے زیادہ علم ہے ہمیں، انہوں نے نہیں بنایا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا تھا، انہیں تو حدیث ہی نہیں پتہ تھی. ہمیں پتا ہے، یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول رحمت ہے. دیکھو رحمت لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ خوشیاں مناؤ اللہ کی دی ہوئی رحمت پہ. تو یہ تو صحابہ کرام، تو شاید یہ آیت اس کی ہو گئی تھی، ان کے دماغ سے نکل گیا تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے. نعوذ باللہ. یہ کہنے سے ان کا ایمان جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کہنے سے کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کہنے والے کا بھی ایمان گیا. یہ میرا پورے کاغذ پر فتویٰ لے لیں آپ. ان کے ایمان بڑھ گیا بالکل، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی نے نہیں بنایا، حسن حسین، اما عائشہ، بی بی فاطمہ، یہ گھرانہ ہے آپ، فیملی پرسن، خون، انہوں نے نہیں بنایا. اس کے بعد قریب ترین صحابی، عشرہ مبشرہ والے 10 صحابی، انہوں نے نہیں بنایا. اس کے بعد والے تابعین، تبع 200-300 سال تک آپ کا برتھ ڈے منائے نہیں. نئی مخلوق پیدا ہوئی جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں زیادہ دین پتا ہے، ہم سکھائیں گے. سب ابلیس ہیں. اچھا، تم نے صحابہ تابعین کو سب کو ابلیس قرار کر دیا ہے. کیا اب ایمان رہ گیا ہے؟ ایمان تو نہیں رہا. یہ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ تم نے اللہ حفاظت فرمایا، تم نے ان شخصیتوں کو جو دائرے سے نکال پھینکا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہی رہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہو بہو منہ سے زبانی سنا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تمہیں کسی کا برتھ ڈے نہیں منانا ہے. برتھ ڈے منانا اللہ کے رسول نے صاف منع کرا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول کے صحابہ نے تو منایا نہیں ہے. اب کس نے منایا ہے، یہ بہت بڑا سوال اٹھے گا کہ کسی نے کر دیا پھر یہ کام. یہ کام سن 604 ہجری میں الملک المظفر نام کا ایک بندہ تھا عراق کا، اس کی جنگ چل رہی تھی اس سے کرسچنوں سے. تو کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا. اچھا، اب انہوں نے برتھ ڈے مناتے ہوئے دیکھا اسے، تو انہوں نے کہا یہ اپنے نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہے، ہم کیا ان سے پیچھے ہیں، ہم بھی برتھ ڈے منائیں گے. اس نے لاکھوں مرغے، لاکھوں چیزیں ذبح کر دی اور بٹوا دیا اور کھانا کھلوا دیا. وہ چل پڑا، وہ سمجھ لیے کاروبار چل پڑا والا. تو یہ 604 ہجری میں سب سے پہلے اس بندے نے عید میلاد النبی کے نام پہ جلوس، اور جو لوگ آج سے پہلے گزرے ہیں اگر ان میں رائے برابر بھی شرم تھی تو وہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے کہ ہاں ہم مانتے ہیں 604 ہجری میں پہلے بندے نے یہ کرا ہے. لیکن ہے تو اچھی چیز، اللہ کے رسول کا نام لے دیا گیا، اللہ کے رسول کی محفل ہو گئی. مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی محفل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہو گیا تو کیا ہوا، بدعت حسنہ ہے. تم ہوتے کون بدعت حسنہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ بالکل، یا تو تم صحابہ بن جاؤ کہ اس حدیث میں وہ فٹ کر جاؤ خلفائے راشدین والی میں، علیکم بسنتی والسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، تم پہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، خلفائے راشدین کی، ان 4 صحابہ کی. یا تو اس کیٹیگری میں فال کر جاؤ کہ بھائی یہ تو تم اس کیٹیگری میں فال کر گئے، ہم تو تیار ہیں تم سے آگے ملیں گے، تم سے آگے بڑھ کے نعرہ لگا رہے ہوں گے. یا تو اس کیٹیگری میں فال کر جاؤ، اور اس کیٹیگری میں اگر فال نہیں کر سکتے تو تم ہوتے کون بدعت حسنہ بتانے والے کہ یہ بہترین بدعت ہے، تو تمہارے تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. اب جو مردہ تمہیں بڑے سے بڑا مان لے تو کیا فائدہ اس کا؟ اور صحابہ سے تو بڑا نہیں بن گیا، حضرت ابوبکر سے بڑا تو نہیں بن گیا، افضل البشر سے تو بڑا نہیں بن گیا نا، بس بات ہی ختم ہے. اس کے بعد اب آپ کرنے بیٹھ جاؤ کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، بدعت حسنہ ایسی ہوتی ہے، بدعت حسنہ ویسی ہوتی ہے. بھائی بدعت ہوتی ہے، بالکل سیدھی بات. اچھا، آپ یہ چیز دیکھیں کہ اب تھوڑا سا اینڈ آف دا ٹاپک کی طرف میں آ رہا ہوں. میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول کی اسی حدیث سے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ تم بھی وہی سب کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں سے بھی جائے گا تو تم بھی اسی میں سے جاؤ گے. جیسے یہودوں اور نصارہ نے، کرسچن نے اور جوئش نے اپنی نبیوں کی بتائی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر اپنے پاس سے بدعت شروع کری، اور شراب کو عیسائیوں نے حلال کیا. ان کی یہاں شراب چڑھائی جاتی ہے چرچ میں جا کے، ان کی مورتی بنا دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا دی گئی. یہودیوں کے ہاں سود حرام تھی، موسیٰ گئے، زمانہ گزرا، بدعت علماء سو پیدا ہوئے ان کے اندر، انہوں نے انٹرسٹ، انہوں نے سود حلال کر دی. اب یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ پہلے بدعت تھی، ڈالتے گھستے دھیرے 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 کر کے اس کو
انٹرسٹ انہوں نے باقاعدہ سود جاری کر دی، ربا. بالکل اسی پیٹرن پر اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا. آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسی مخلوق جو اپنے پاس سے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس دن کرنا کیا ہے. یا تو کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ آج اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو لہٰذا میں روزہ رکھوں گا اور ان کے لیے پورے دن دعائیں کروں گا، پورے دن درود بھیجوں گا. ویسے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے تعلیم نہیں دی، تو آپ اللہ کے رسول سے آگے مت پڑھو. یا ایھا الذین ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یہ تمہیں حکم نہیں ہوا. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ ہری جھنڈیاں لے کر کے جام لگا رہے ہیں، روڈ پر جلوس نکال رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سوسائٹی میں، معاشرے میں ہو کیا، اس سے اصلاح کس کی ہو رہی ہے؟ کیا کوئی نان مسلم آپ کی طرف دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے کہ واہ ان کا یہ پیٹرن ہے، ان کا یہ پیٹرن ان کے نبی سکھا کر کے گئے؟ ایک چیز جھنڈیوں کے تعلق سے، ہری جھنڈیاں اسلام میں تو ہری جھنڈا ہے ہی نہیں، جھنڈا ہے ہی نہیں، کالا ہے ہاں، اور اس پہ سنہری سطر ہے. اور وہ بھی اس وقت اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے. بالکل سارے مسلمان نہیں کر رہے. کالا جھنڈا اسلام میں ہے لیکن ہرا جھنڈا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا جھنڈا ہرا تھا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرقے والے ہی کر رہے ہیں، بالکل سارے مسلمان نہیں کر رہے. اس سے ایک بات اور یہ ثابت ہوتی ہے کہ چلو لائٹنگ اور ڈیکوریشن تو آج کے دور کی ہے، لیکن جھنڈیاں تو اس دور میں بھی ہو سکتی تھیں. اما عائشہ بھی تو اپنے خیمے کے باہر جو ہے جھنڈیاں لگا سکتی تھی 12 ربیع الاول کو. سب سے بڑی ہار ایک چاہے عالم ہو، چاہے عالم کے نام پر جو یہ علماء سو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو، دیکھیے اللہ کے نزدیک داڑھی کٹانا زیادہ بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ؟ زیادہ بڑا گناہ قرآن کے اندر جو آیا وہ جھوٹ آیا. پورے اسلام کو اگر آپ ایک پوائنٹ کے اندر پیرونا چاہتے ہیں تو وہ سچائی اور ایمانداری ہے. اور پوری دنیا کے کفر کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. لہٰذا یہ علماء جو ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، ایموشنلی اٹیک کر رہے ہیں پبلک کے اوپر کہ کل جو ہے تمہارے نبی کا برتھ ڈے تھا، جشن بنے گا، ان کی اصل انٹینشن، ان کی نیت چندہ اکٹھا کرنی ہوتی ہے اور اگلے دن بہترین لذیذ کھانا بنا کر کے اور باہر نکلنا ہوتا ہے. ورنہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان نے اگر یہ نہیں کیا تو مجال نہیں کہ قیامت کے دن تک کوئی پرسن ایسا نکل کے آ جائے، اسلامک اسکالر یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، جو اس کی ترغیب دلائے کہ جلوس نکالو، روڈ جام کر دو. ایک ایمبولینس ہاسپٹل نہیں جانی چاہیے. کیوں نہیں جانی چاہیے؟ آج نبی پیدا ہوئے تھے ہمارے، تو نبی پیدا ہوئے تھے تو یہ سکھا کر گئے وہ آپ کو، یہ روڈ جام کر دو، روڈ جام کر دینا میرے نام پہ. آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ کفر کا فتویٰ رہتا ہے. آپ چلتے پھرتے ہر مسلمان کے منہ پہ کفر کا فتویٰ مار دیتے ہو اگر وہ آپ سے سوال کر لے کہ بھئی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب نہیں دلائی، سنت نہیں ہے، تو آپ کفر کا فتویٰ مار. یہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو سیدھا سادہ مسلمان ہے، جو آڈینس ہے، وہ مایوس ہوتی ہے. لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جو سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب. اسے اپنے داڑھ سے پکڑ کر کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. قل بدعت الضلالہ، اللہ کے رسول کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ نور سے بھرے جو اللہ کے رسول کی بات کو آگے پہنچائے. ٹھیک ہے، سننے والے سن رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. قل بدعت الضلالہ، ساری بدعت ضلالت، وکل ضلالۃ فی النار، تمام گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر چلی جائے گی. یعنی جو میں نے نہیں سکھایا وہ تم نے کیا، کس بیسس پر کیا، کیوں کیا. یہاں تک کی کہتی ہے اما عائشہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اما عائشہ سے، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس سے پوچھ لیا کیوں وہ مارا گیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اوتھینٹک قرآن اور اس کی حدیث، اللہ کے رسول کی دی ہوئی باتیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے چلے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے فارغ ہو سکے، رخصت ہو سکے. اچھا، میں اس کے ساتھ جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے، جو شاید کچھ ہوں گے جو ہمیں گالی بھی دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں. ایک تو ایگزامپل ہے، اس کے بعد میں پوائنٹ سے بتاؤں. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آج سے کافی سال پہلے ایک شخص کے پاس ایک علماء یا ایک شخص جو بہت بڑے علماء تھے، عالم تھے، ان سے کئی علماء بیعت تھے. اس کے پاس ایک شخص آیا اور باہر لوگوں نے کہا کہ لوگ میلاد منا رہے. انہوں نے بڑی پیار سے جواب دیا کہ جن کے گھر میں رسول اللہ سال بھر بعد پیدا ہوتے ہیں وہ ہم مناتے ہیں، ہمارے لیے تو ہمارے ہر سانس پر رسول اللہ ایک تو ہمارے لیے خوشی ہے، ہم تو ہر سانس پر اللہ کے رسول کا. اب جو سال بھر بعد مناتے ہیں وہ جھنڈیاں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو عاشق رسول بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہر دن اللہ کے رسول کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول رحمت ہے نا، قرآن میں آیا ہے نا. جب تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر آیا ہے، خالی تم نہیں کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں، جو چیزیں تم پہ عطا کری ہیں، ان کی خوشیاں مناؤ. تو اللہ کے رسول صرف ایک دن کے لیے خوشیاں منانے کے لیے آئے تھے؟ پھر
اللہ کے رسول تو قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو پھر ڈیلی مناؤ، بالکل ایک دن منانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جب رحمت للعالمین پوری قیامت تک کے لیے ہے، حاضر اور ناظر آپ کے عقیدے کے اندر ہے، حاضر آپ کہتے ہیں کہ اپنی قبر مبارک میں ہے، اور ناظر ہمارے سامنے ایسے موجود رہتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، تو تم تو ڈیلی مناؤ، بالکل روزانہ مناؤ، روزانہ کیوں نہیں نکال لے؟ پھر ڈسٹرائے ان سیکنڈز، پکی ہے یہ پکی لے آؤ. تو جب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو ایک دن ہونا نہیں چاہیے، اور جب ہے تو پھر ساری زندگی مناتے رہو. اس لیے ہماری بات پہ کہتے ہیں کہ ہم ہر سانس پہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جب بھی ان کا نام آتا ہے درود بھیجتے ہیں. اب آنکھ والی حدیث وہ ضعیف ہے، حضرت ابو بکر کا عمل اگر ہے تو ضعیف ہے، ایک حدیث پہ تو ہوتے نہیں، حسن تک بھی نہیں پہنچ رہی ہے. اس کے علاوہ اب میں کچھ باتیں جو کروں گا نا وہ کچھ الگ طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ پوچھے کہ عید میلاد النبی منانا کہاں سے جائز ہے تو کہہ دینا سنیوں کے نصیب میں جائز. اچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. یہ فرقہ بنائی لیٹسٹ میں ہے. ایک بات ہے، جو حدیث میں لکھا ہے وہ نصیب میں نہیں لکھا، جو نصیب میں لکھا وہ حدیث میں نہیں لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر، بدنصیبی ہے، بڑی بدنصیبی. کیا کہاں سے لڑنا شروع کرتے ہیں؟ ان کے پاس جو حدیث ہے وہ قرآن کی جو آیت لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین ہے، ساری چیزیں ہیں، تو بھائی ڈیلی منا لو. پھر دوسری ایک حدیث ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ابو لہب نے اللہ کے رسول کے پیدا ہونے پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا. بھائی ٹھیک ہے آزاد کر دیا، اور تو لوگوں نے اس کا یہ عمل پکڑ لیا کہ ابو لہب جیسا بندہ اپنی باندی آزاد کر سکتا ہے تو ہم خوشی کیوں نہیں منا سکتے؟ اور جاہلوں تو ابو لہب نے ایمان پھر قبول کیوں نہیں کرا؟ انہوں نے بھی نہیں کرا ایمان قبول، ورنہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لے کے چلتے نا. اللہ کے رسول جب وہ اتنا خوش کی ہمارے گھر میں، بھائی اگر اسے پتا تھا کہ رسول پیدا ہونا تو ان کو تو ایمان لانا تھا. اس نے کیا کرا کہ ان کے گھرانے میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اس نے کیا کرا خوشی میں کہ لڑکا پیدا ہو رہا، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے دفنا دیا جاتا تھا. اس زمانے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوا، ابو لہب نے خوشی میں اپنی باندی آزاد کر دی. اچھا جیسے ایک لوڑا پیدا ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا ہمارے گھر میں، خوشی میں آزاد کر دیا. تو اس بحاف کو تم اٹھا کے وہ بنا لو گے عقیدہ کہ یہ دیکھو جب ایک کافر جو مرا ہے کفر کی موت، اس نے اللہ کے رسول کے اوپر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تو ہم خوشی نہ منائیں. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. عقیدہ ایسا عقیدہ بھائی جان آپ کو مبارک ہو. جو کوئی چیز ثابت نہیں کر پاتا وہ توڑ مروڑ کر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے. یہ وہ والی بات ہے جو آپ نے بتائی نا، باندی آزاد کرنے والی، یہ وہ والی بات. ان کے دفاع اہل سنت نام کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ پوچھے میلاد کہاں سے ثابت ہے تو ان سے یہ پوچھنا کہ جماعت کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اٹھا لا. مطلب دلیل کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا ہمارے پاس ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم کراس کوشچن کریں گے. پہلے تم بتاؤ یہ کہاں سے ثابت ہے، پہلے دلیل. میں نے سوال کرا تو دلیل تو دو گے بھائی. سوال کا جواب سوال تو ہوتا نہیں ہے، سوال کا جواب ہوتا ہے. سوال کا سوال تم اسی بھی آپ میں پوچھ ہوتے ہو کہ ہم نے دفاع اہل سنت نام کی ویب سائٹ بنا رکھی ہے، وہاں سے کوئی بھی گہرا جائے گا، جس سے بھی بحث ہو رہی ہوگی جائے گا، کاپی کرے گا، لکھ کے بھیج دے گا. اس نے خود نہیں پڑھا ہوگا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسے اس کا مطلب اپنی طرف سے قرآن کی ان باتوں کو اس طریقے سے لے جانا جس طریقے سے وہ نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول تمام اس کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہر وقت حاضر ناظر ہے، موجود ہے، تو ڈیلی مناؤ. بالکل ایک وقت کے لیے بھی وہ مت کرو، ایک دن کے لیے بھی ناز مت کرو، ڈیلی گاڑی نکالو، ڈیلی جھنڈیاں لگاؤ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو عید میلاد النبی پھر بدعت ہے. بالکل بس بات یہ ہے ساری جس طرح سے آپ نے پیٹرن رکھا ہے اور آپ نے بیان کرا کہ واقعی میں بالکل سچائی ہے کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی عالم نے، کسی علماء نے عید میلاد النبی نہیں منایا. یہ بالکل سچ ہے، یہ میں نیوٹرل ہو کر کے بول رہا ہوں، اپنی آڈینس کو بتا رہا ہوں، نہیں منایا. خدا کی قسم نہیں منایا. میرے آگے قرآن رکھا، میں ریسرچ بتا رہا ہوں. ابھی کچھ ٹائم پہلے کوئی تھا جس نے عیسائی کی کاپی کرنے کی کوشش کری کہ یہ بھی الملک المدفر نے دیکھا کہ عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آؤ ہم بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. تو ایسے تو دین اسلام کے اندر کوئی چیز ایجاد نہیں کی جا سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، دکھ بیماری سے بچائے، عزت دے، بے عزتی سے بچائے، اور قرآن اور سنت کو حق جانتے ہوئے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی طریقہ جو میرے رسول نے لوگوں کو بتایا تھا، ہمیں بھی اس طریقے کو لوگوں تک بتانے کی، ایون خود چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.